بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا سا سنوا کھال چھیلتا ہوا جینس میں سے جھانک رہا تھا۔ وریشا کو لگا سومے کی دو آنکھیں ہیں جو اسے بری طرح گھور رہی ہیں۔ کس قدر لاپرواہ ہو تم وریشا، یہ بستر میں اتنا بڑا سنوا کہاں سے آیا؟ کیا تم لحافوں میں ڈورے ڈالنے کا کام کرنے لگی ہو؟ اس نے سنوا کھینچ کر نکالا اور دور پھینک دیا۔ بھائی، وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ کیا بات ہے وریشا، کیا پریشانی ہے؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسی لمحے امی کمرے میں آئیں اور وریشا کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کیوں بھائی کو تنگ کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا؟ کیا ہو گیا امی؟ کیوں بلا وجہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں؟ عائلہ نے گھور کر وریشا کی طرف دیکھا اور نہ جانے ان آنکھوں میں کیا تھا کہ وریشا کی سٹی گم اور آواز بند ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں۔ بلا وجہ تمہیں ڈانٹتی رہتی ہیں۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں وریشا کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ بلا وجہ اس کو ڈانٹ دیا۔ ارمغان ماں سے بگڑ کر بولا، اکلوتی بہن ہے میری اور مجھے بے حد عزیز ہے۔ ارمغان، پاگل ہو گئی ہو؟ میں کیوں ڈانٹوں گی وریشا کو؟ میں تو ابھی ابھی نہا کر نکلی ہوں۔ ارمغان کو اچھا نہیں لگا کہ ماں کی اس غلط بیانی پر ٹوکے۔ آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی تھیں۔ اس نے جو ہی تولیے سے منہ پوچھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک بھیانک چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ گرتی پڑتی امی کے کمرے کی طرف دوڑی۔ عائلہ بیگم نے وریشا کو گھور کر دیکھا۔ ان کے چہرے کا زاویہ بگڑ گیا تھا اور آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ وریشا گھبرا کر گھر سے باہر نکل آئی اور گیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ بھائی کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ گھر کے باہر کیوں بیٹھی ہو؟ ارمغان نے ڈانٹنا شروع کیا تو وہ جواب دیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ بیٹا، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ اس نے منہ کھولنا چاہا مگر ماں کی قہر آلود نگاہوں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ابو، مجھے وریشا کی بڑی فکر ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہر وقت ڈری ڈری سہمی سہمی رہتی ہے۔ پوچھو تو کچھ بتاتی بھی نہیں۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تنہائی میں ارمغان نے باپ کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور پروفیسر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں۔ گھر میں سفید بلی کو دیکھ کر وریشا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کو بلیاں بڑی پسند تھیں۔ اس نے بلی کو گود میں اٹھا لیا۔ امی، دیکھیں کس قدر صحت مند اور خوبصورت ہے۔ بھائی کو دکھاتی ہوں۔ اچانک وریشا کو لگا بلی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے وزن سے اس کے ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی بلی کی طرف دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ بلی کے پاؤں زمین سے ٹکرا رہے تھے اور اس کی گود میں ایک صحت مند بکرا تھا۔ اس نے زور سے بکرا پھینکا اور چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب جمع ہو گئے۔ وریشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے ماں کی طرف سے منہ پھیر کر بولنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی ماں کی تنبیہ اس کی بولتی بند کر دے گی۔ عائلہ، تم نے وریشا کی بات کیوں نہیں سنی؟ پروفیسر ذیشان غصے سے دھاڑے۔ میں آپ کو کیا بتاتی، خود میری بھی بولتی بند تھی۔ میں خود ساری رات جاگتی ہوں۔ دیواروں پر، چھت پر مختلف شکلیں مجھے ڈراتی رہتی ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب بھیانک مافوق الفطرت شکلوں کا رقص جاری رہتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو بتانا چاہا
مگر آواز بند ہو جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے وریشا کو بھی بتانے سے منع کیا ہے اور یہ منع کرنے کی آواز اندر سے آتی ہے، جیسے کسی سے اگر ذکر کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ کتنی محنت، مشقت اور ادھار قرض لے کر آپ نے یہ گھر بنایا ہے۔ اس کی بنیادوں میں آپ کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ کیسے اسے چھوڑ دیں؟ آخر میں امی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ حیرت ہے مجھے تم پر، اتنی طویل رفاقت میں تم نے میرے بارے میں یہی اندازہ لگایا۔ ارے بیگم، تم سے اور اپنی اولادوں سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اس گھر کو کوڑیوں کے مول بیچ دوں تو بھی سودا مہنگا نہیں، مگر مجھے دکھ یہ ہے کہ دونوں ماں بیٹیاں اس اذیت سے گزرتی رہیں اور ذکر تک نہیں۔ یقیناً اس گھر پر آسیبوں کا اثر ہے۔ ابو، آپ کو بھی جن بھوتوں کا یقین ہے؟ ارمغان نے حیرت سے کہا۔ بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کے ماڈرن اور سائنٹیفک دور میں لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے، لیکن تمہاری امی اور بہن جو بتا رہی ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں سورہ جن میں اس کا ذکر ہے۔ ہم کسی عالم سے رجوع کریں گے، اللہ کے کلام کی برکت سے ہمیں ان سے نجات مل جائے گی۔ عالموں کو تو بس رہنے ہی دیں۔ ابو، ایک سے بڑھ کر ایک شعبدے اور ڈھکوسلے ہیں، ایسے عالموں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ارمغان چڑھ کر بولا۔ میں بھی جانتا ہوں، مگر تلاش کرنا پڑے گا۔ ابھی تو نیک لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں۔ آج سے میں وریشا کے کمرے میں اور وریشا اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی، اور سوتے وقت آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر حصار ضرور کر لینا۔ وریشا کے کالج کھل گئے تھے۔ جب سے وریشا نے اماں کے ساتھ سونا شروع کیا تھا، اس کا خوف و ڈر جاتا رہا تھا۔ پروفیسر صاحب بھی کسی عالم کی تلاش میں تھے، ساتھ ساتھ پراپرٹی ڈیلر سے بھی گھر بیچنے کی بات کر رکھی تھی۔ اب اپنے گھر میں سکون سے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے سب پریشان تھے کہ کرائے کے گھر میں کیسے رہیں گے، کیونکہ جتنی قیمت گھر کی لگ رہی تھی اس میں تو 120 گز کا گھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ آج کل سب پرسکون تھے اور تمام باتیں اپنا وہم سمجھ کر سب کچھ بھول چکے تھے، مگر پروفیسر صاحب نے اپنی مہم جاری رکھی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اگر گھر بک نہ سکا تو کرائے پر دے دیں گے اور شہر میں کرائے پر گھر لے لیں گے۔ یوں بھی آج کل وریشا کی شادی کے لیے سخت پریشان تھے۔ اول تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی لڑکی دیکھنے کی خواہش کرتا بھی تو احسن آباد کا نام سن کر معذرت کر لیتا، اس لیے اب وہ بھی ایسے ویران علاقے میں گھر بنا کر پچھتا رہے تھے۔ اس دن وہ گھر پہنچ کر بیل بجانے ہی والے تھے کہ ایک بزرگ کو اپنی طرف بڑھتے پایا۔ السلام علیکم، انہوں نے شائستگی سے سلام کیا۔ پروفیسر ان کے ظاہری حلیے سے متاثر ہو گئے۔ آپ پروفیسر ذیشان ہیں؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی، آپ کون؟ ذیشان کے لیے وہ بالکل اجنبی تھے۔ مجھے خلیل الرحمن کہتے ہیں، ڈیفینس میں میری رہائش ہے۔ سنا تھا آپ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے انہیں ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا اور پھر رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو کر ہر بات بتا دی، سوائے اس کے کہ گھر میں کسی قسم کے آسیب کا شک ہے، کیونکہ خود وہ اس تجربے سے نہیں گزرے تھے، اس لیے انہوں نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں، پھر یہاں گھر کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ پروفیسر صاحب اپنا تجسس برقرار نہ رکھ سکے۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے؟ پھر وہ نرمی سے گویا ہوئے، میں قیمت کا تعین آپ پر چھوڑتا ہوں۔
آپ شہر کے کسی حصے میں بھی اتنا بڑا مکان پسند کر لیں، وہ آپ کے نام ہو جائے گا، پھر یہ آپ میرے نام کر دینا۔ دیکھیے، میں سودے میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ جس قیمت میں مجھے یہ مکان پڑا ہے، اس قیمت میں تو شہر میں مجھے اس سے آدھا گھر بھی نہیں آئے گا۔ پھر ہاؤس بلڈنگ کا لون اور لوگوں کا قرض، میں تو گھر خریدنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں۔ پروفیسر ذیشان نے صفائی سے اپنی حیثیت بتا دی۔ بزرگ زیر لب مسکرائے، پھر متانت اور سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ آپ جلد سے جلد مکان پسند کر لیں، میں 1 ہفتے کے بعد آپ سے ملوں گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولے، ابھی اس ڈیل کے بارے میں کسی کو بتائیے گا نہیں۔ پروفیسر کو حیران اور ششدر چھوڑ کر خلیل الرحمن جا چکے تھے اور ذیشان صاحب حیرت میں ڈوبے سوچ رہے تھے، کیا یہ غیب کی مدد ہے؟ پروفیسر ذیشان نے گھر والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ کسی ایجنٹ نے گاہک بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے گھر دیکھنا شروع کیے۔ انہیں ہمیشہ سے KDA آفیسر سوسائٹی بے حد پسند تھی۔ ان کے 2-3 دوست بھی وہاں رہائش پذیر تھے۔ شہر کے وسط میں صاف ستھرا علاقہ، انہیں ایک بنگلہ بے حد پسند آیا۔ 1 یونٹ 240 گز پر، بے حد خوبصورت نیا بنا ہوا۔ ان کو اندازہ تھا اس کی قیمت کم از کم 1.5 کروڑ تو ہوگی۔ پھر انہوں نے گلشن اقتدار صحافی کالونی میں بھی 200 گز پر ایک گھر دیکھ لیا۔ حالانکہ انہیں دونوں میں سے کسی ایک بھی ملنے کی امید نہیں تھی۔ اب انہیں خلیل الرحمن کا بری طرح انتظار تھا۔ حسب وعدہ وہ 1 ہفتے کے بعد آ گئے۔ امید ہے آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا، انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ گھر پسند تو کر لیے ہیں، مگر مجھے اندازہ ہے وہ میری رینج میں نہیں۔ آپ اس گھر کی قیمت لگا دیں، ہم کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے، پھر بعد میں خرید لیں گے۔ پروفیسر ذیشان نے ہچکچاتے ہوئے شرمندگی سے کہا، جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو کیوں فکر کرتے ہیں؟ خلیل الرحمن نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کا رخ کیا۔ پروفیسر ذیشان پر تو ایک خواب کی سی کیفیت طاری تھی۔ پھر 1 ہفتے بعد 240 گز کا مکان ان کے نام ہو چکا تھا۔ انہوں نے احتیاطاً سیوک سینٹر جا کر اپنے دوست کے توسط سے معلومات کی۔ کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، نہ کوئی لمبا چوڑا کیس تھا۔ پوری پیمنٹ ہو چکی تھی اور گھر ان کے نام ہو گیا تھا۔ دوسرے دن خلیل الرحمن ان کو اپنے ساتھ مختلف دفاتر لے گئے اور ایک دن میں ان کا گھر خلیل الرحمن کے نام ہو گیا۔ پروفیسر ذیشان کی حیرت پر مسکرا کر بولے، آپ کسی شک میں نہ پڑیں اور رختے سفر باندھیں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، دیکھیے گا وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے خوش نصیبی کی علامت ثابت ہوگا اور بٹیا کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ ان بزرگ کی پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ یہ گھر ان کے لیے بے حد بھاگوان تھا۔ پروفیسر صاحب کا پروموشن ہوا اور وہ پرنسپل بن گئے اور وریشا کے لیے بہت اچھے شریف گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ وریشا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ گھر بھی بے حد خوبصورت اور پرسکون تھا۔ امی خلیل الرحمن کو دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ابو سے کہا، میرا خیال ہے کسی دن ان بزرگوار کے گھر چل کر شکریہ تو ادا کریں، وریشا کی منگنی کی مٹھائی بھی کھلائیں گے۔
پروفیسر صاحب کو بیگم کی تجویز بہت اچھی لگی۔ دوسرے دن بڑا سا کیک لے کر وہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے۔ بیل دے دے کر تھک گئے مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے ایک پڑوسی سے پوچھا، یہ خلیل الرحمن صاحب کیا گھر میں نہیں ہوتے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ صاحب حیرت سے بولے، یہ گھر پہلے ہمارا تھا اور ہم نے خلیل الرحمن صاحب کو بیچا تھا۔ آج ان سے ملنے آئے ہیں تو کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا، حالانکہ گھر کی لائٹیں بھی جلی ہوئی ہیں۔ جائیے جائیے اپنا راستہ ناپیے، اس گھر میں تو آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ البتہ روزانہ رات کو لائٹیں ضرور جلی ہوتی ہیں۔ عجیب معمہ ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جنوں کا بسیرا ہے، واللہ عالم، لیکن کوئی آج تک اندر نہیں گیا۔ اگر کبھی کسی بچے کی بال کھیلتے ہوئے اندر چلی جائے تو وہاں سے کوئی باہر پھینک دیتا ہے۔ جو کوئی بھی ہے، جن یا عصیب، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ شاید انہی کی وجہ سے پورے محلے میں سکون ہے۔ نہ چوری، نہ چکاری، نہ قتل و غارت گری، نہ ہنگامہ آرائی، جو آج کل کراچی شہر کا وتیرہ ہے۔ واپسی کے سفر میں پروفیسر صاحب نے بیگم کو تنبیہ کی، دیکھو جو کچھ ہم نے سنا سمجھ لو نہیں سنا، بھولے سے بھی کسی سے ذکر مت کرنا۔ جو بھی اس گھر کے مکین تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ اس گھر میں رہیں، وہ ہماری مجبوری سمجھتے ہوئے وہ مکان کے خریدار بن کر آ گئے۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمارا بھلا ہی کیا، اور عائلہ بیگم تو خود بھی دل ہی دل میں یہی عہد کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو مزید اچھی سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔